حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ بات معروف ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نہیں تھی، اور یہ بات معروف ہے کہ اولاد نہیں تھی تو آپ کی شادیاں بھی نہیں ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی آگے نسب نہ چلا۔ یہ ایک دو سوال ہیں، بہت ہی دلچسپ ہیں، لیکن مختصر میں جواب دینا چاہوں گا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادیاں ہوئی ہیں، اور بعض کتابوں میں یہ ہے کہ جہاں آپ کی پیدائش ہے اس جگہ پہ آپ نے جو ہے رشتہ ڈھونڈنے کی کوشش کی تو آپ کو وہاں رشتہ نہ ملا، تو اس سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید آپ کی شادی نہیں ہوئی، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ایک نہیں، ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد یا تو ہوئی نہیں ہے شادی ہونے کے بعد، یا ہوئی ہے تو بچپن میں فوت ہو گئی، اس لیے اولاد کا نہ ہونا اس سے یہ دلیل نہیں پکڑ سکتے کہ آپ کی شادی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا صدقہ لوگوں کو نسب اور برادری اور خاندان پہ جو فخر ہوتا تھا وہ بھول گیا، سبھی حضور کے عشق میں ایک ہو گئے۔ کیا پنجابی، ایک کہاوت ہے نا، کیا پنجابی، کیا پٹھان، کیا پشتون، سب ہی جب حضور کی محبت میں جڑ گئے تو ساری برادریاں ہیچ رہ گئیں، اور جو تقوی پرہیزگاری اوپر چلے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یقیناً شادی کی ہے، اور اگر آپ کتابوں سے شغف رکھتے ہیں، آپ مطالعہ کریں گے تو یہ بات آپ کو واضح ہو جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ وہ بظاہر خوبصورت نہیں تھا، اس لیے آپ کو کوئی خواتین میں جو ہے پسند نہیں کرتا تھا، یہ بھی ایک سفید جھوٹ ہے، لیکن یہ ایسا سفید جھوٹ ہے جس کو جو ہے وہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ گندمی تھا، اور گندمی میں دو طرح کی گندم ہوتی ہے، ایک پرانی گندم ہوتی ہے جس کا رنگ تھوڑا سیاہی کی طرف میل ہو جاتا ہے، اور ایک نئی گندم ہوتی ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ جو ہے وہ گندمی تھا۔ اب آپ اس کو سیاہی پر محمول کریں، یعنی جو پرانی گندم ہوتی ہے اس طرف، یا نئی گندم جو سفیدی جس میں زیادہ ہوتی ہے، تو باہر صورت آپ کا رنگ کالا ثابت نہیں ہوتا، بلکہ آپ حضور کی محبت والے ہیں تو آپ کا دل بھی اجالا ہے، آپ کا چہرہ بھی اجالا ہے، نکھرا نکھرا چہرہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح کی نسبت کرنا یہ آپ کی ایک طرح سے توہین بھی ہے۔ دیکھیں نا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار جو ہے دل لگی میں کہہ دیا کہ اے کالی ماں کے بیٹے، اے کالی ماں کے بچے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت برا لگا، کیونکہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ نارمل بات بھی ہو لیکن وہ کسی اور طرف چلی جائے تو بندے کو برا لگتا ہے، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں شکایت عرض کر دی، یا رسول اللہ، جناب ابو ذر نے مجھے یوں یوں کہا ہے۔ حضور علیہ السلام ناراض ہو گئے اور چہرہ انور پر تغیر آیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ السلام نے چہرہ انور پھیر لیا، جیسے چہرہ انور پھیرا تو حضرت ابو ذر تو پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں معذرت خواہ ہوئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جا کر معاف کر دیا۔ میں صرف اشارہ کر کے آگے چل رہا ہوں تو پتہ یہ چلا کہ آپ کی والدہ اگرچہ حبشی نسل ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ والدہ کسی برادری سے ہے تو بچہ ضروری اسی پر ہی جائے۔ اور پھر یاد رکھ لیں، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک میں یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں گے، بعض کے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے، تو اس سے مراد دنیا کے اندر چہروں کے چمکنے اور نہ چمکنے کی بات نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جن کے دل چمک رہے تھے نور اسلام سے، نور ایمان سے، تو آخرت میں اس دل کی نورانیت کی برکت سے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، ورنہ تو اگر یہی دیکھا جائے تو افریقہ کوئی بھی جو ہے وہ اللہ والے نہیں ہو سکتے، اور حبشی جو ہیں وہ سارے اللہ والے نہیں ہوں گے، تو چہرے کا جو ہے وہ زیادہ خوبصورت نہ ہونا یہ ان کی ولایت یا ان کی کمتری کی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو
دیکھنے والے کی آنکھ کا حسن کا کمال ہوتا ہے۔ بہرحال ویڈیو لمبی ہو گئی، لیکن بات سے بات اور یہ بڑی اہم باتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو اس طرح کی معلومات ملتی رہے گی۔